یہ کتاب 2024 میں شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا بہت بھرپور استقبال ہوا، ہر طرح کا رد عمل سامنے آیا جو اس کے آخر میں شامل کر دیا گیا۔ تو تہران آنے کے بعد میں نے اس کتاب پر نظر ثانی کی اور وہ بہت بھرپور نظر ثانی ہے، ایسی نظر ثانی ہے کہ اب یہ تقریباً ایک نئی کتاب ہے، یعنی میں نے سارا متن اس کا دوبارہ ایڈٹ کیا ہے۔ پہلے بھی بہت محنت سے خطوط کو پڑھا تھا کیونکہ اکبر الہ آبادی کے دستخط کو پڑھنا بہت مشکل تھا، تو اس خواندگی میں کچھ کمیاں رہ گئی تھیں، وہ میں نے اثر نو ان تمام مسودات کو سامنے رکھ کر دوبارہ پڑھی، کوئی کمی رہ گئی تھی اس کی تصحیح کر دی، اور اشاریہ بھی اس سے جو کتاب کا تھا وہ ختم ہو گیا، ظاہر ہے وہ صفحات نمبر کے حساب سے تھا، اور عکس اس میں سے نکال دیے اور ساتھ علامہ اقبال کے خطوط جو ہیں وہ شامل کر دیں۔ یہ مجھے اسد مجید صاحب کو یاد کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے جب میری کتاب کا پہلا ایڈیشن دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر اس میں اقبال کے خطوط بھی شامل ہو جائیں تو یہ مونولاگ کے بجائے ڈائلاگ بن جائے گا، تو میں نے اس میں اقبال کے خطوط بھی شامل کر دیے، جتنے خطوط بھی میسر تھے، اب واقعی وہ ایک ڈائلاگ کی شکل اختیار کر دیا جیسے ڈاکٹر علی بیاض صاحب نے فرمایا۔ تو کتاب کے بارے میں تو بہت گفتگو ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ میں نے اس پہ کئی سال کام کیا اور بہت محنت کی ہے، لیکن یہ کہ میں اکبر اور اقبال کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آج کی اس محفل سے جب آپ جائیں تو ان دونوں کا پیغام آپ کے ساتھ چلا جائے۔ دیکھیے، حالی نے ایک جگہ کہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں جو بڑی قومیں ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ اور علم و فن کی تشکیل میں کردار ادا کیا ہے ان میں ایران ہے، ایرانی قوم ہے، یونانی قوم ہے، مصری قوم ہے، تو ہماری ہندوستان کی تہذیب بھی اس میں آتی ہے۔ تو یونانیوں کا جو علم و فن ہے وہ سب پہ چھایا رہا ہے، یونانی یہاں بھی آئے، ایران میں بھی آئے اور یہاں بھی انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے، ہندوستان بھی آئے وہاں بھی اپنے اثرات چھوڑے، تو مصر میں بھی گئے وہاں بھی انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے۔ تو حالی نے سوال اٹھایا تھا کہ ترقی کے یونا کی اسباب کیا تھے؟ ہنر پر جہاں پیر و گرنا فدا تھے، تمدن کے میدان میں زور آزما تھے، وطن کی محبت میں یکسر فنا تھے۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ مقاصد بڑے اور ارادے تھے عالی، نہ تھا کوئی چھوٹا بڑا ان سے خالی، یعنی قومیں جو بنتی ہیں وہ بڑے مقاصد سے بنا کرتی ہیں، وہ بلند ارادوں سے بنا کرتی ہیں، تو بڑے مقاصد جب نوجوانوں کے سامنے ہوتے ہیں، قوم کی نئی نسل کے سامنے ہوتے ہیں، بلند ارادے جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر راستوں کی دشواریاں جو ہر قوم کے راستے میں ہوتی ہیں، پاکستانیوں کے راستے میں بھی ہیں، ایرانیوں کے راستے میں بھی ہیں، مصریوں کے راستے میں بھی ہیں، ہر قوم کے راستے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو جب ارادے بلند ہو جاتے ہیں، مقاصد عالی ہو جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ راستے سے دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بہت بنیادی بات ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کسی قوم کی زندگی میں کب یہ مرحلہ آتا ہے کہ قوم کے نوجوان بلند مقاصد اور عالی ارادوں کے حامل بن جاتے ہیں، تو اس پر بھی بہت ہی بنیادی نقطے کی طرف توجہ دلائی ہمیں حالی نے ہی کہ سبب کچھ نہ تھا اس کا جز قدردانی، کہ جب آپ صاحبان فن کی قدر کرتے ہیں، جب آپ کسی تخلیقی فنکار کو پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، سبب کچھ نہ تھا اس کا جز قدردانی کے ہوتے تھے جو علم و حکمت کے بانی، ترقی میں کرتے تھے جو جہاں فشانی، حیات ان کو ملتی تھی یہاں وہاں جاویدانی، وطن جیتے جی ان پہ قربان تھا سارا، پس از مرگ پوچھتے تھے وہ آشکارا، کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، معاشرہ ان کی قدر کرتا تھا، اور جب تک وہ زندہ ہوتے تھے ساری سوسائٹی ان پر قربان ہوتی تھی، ان کا اعتراف، احترام، اکرام کرتی تھی، اور جب مر جاتے تھے تو ان کا اس درجے احترام ہوتا تھا کہ گویا ان کی پرستش کی جا رہی ہو۔ تو یہ بات جو میں نے کی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی نے قوم کے ایک باصلاحیت نوجوان کو دیکھا، اس کو پہچانا اور اسے منتخب کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے یعنی یونان بنا کہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو پہچانیں
ان کو منتخب کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کریں۔ تو یہ اکبر کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے عہد میں اپنے سے 30 سال چھوٹے ایک شخص کو منتخب کیا اور اسے پہچانا۔ اور پھر دیکھیے کہ اتنی سینیارٹی کے باوجود کہ اکبر الہ آبادی سیشن جج تھے اور ہائی کورٹ کی ججی انہیں پیش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ بس اب میں اور ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ دعویٰ علم و خرد میں جوش تھا اکبر کو رات، دعویٰ علم و خرد میں جوش تھا اکبر کو رات، ہو گیا ساکت مگر جب ذکر اقبال آ گیا۔ کہ مجھے بھی بڑا دعویٰ تھا کہ میں بڑا صاحب علم و فن ہوں، لیکن جب میرے سامنے اقبال کا ذکر آیا تو میں خاموش ہوں۔ تو یہ ایک نوجوان کے لیے جو بہت چھوٹا ہے، بچے کی سی حیثیت ہے ان کے سامنے، اس کے لیے کتنا سینئر شاعر جو ہے جسے لسان العصر کہا گیا، اکبر کو ان کے عہد ہی میں لسان العصر کا خطاب دیا گیا تھا، وہ اس کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اقبال نے بھی اکبر کے لیے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق، یاد رکھ۔ اور شعروں میں یعنی انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے اکبر کے لیے جو پیام مشرق میں شامل ہے۔ تو اقبال نے اپنے علی گڑھ کے خطبے میں کہا تھا کہ قوم کے اپنے مرکز سطح سے ہٹ جانے کی حقیقت کا سب سے بڑا رازدان اکبر ہے، اور اکبر کو آپ تو صرف ایک مزاحیہ شاعر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ ان کے شباب آور قہقہوں پر آنسو غالب ہیں، کہ وہ جو ہنستے مسکراتے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ان آنسوؤں کو سمجھنے کے لیے اکبر کے نہاں خانہ صنعت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذوق سلیم کے دام اپنی جیب میں لے کر داخل ہوں۔ تو اقبال نے جو نظم لکھی تھی اس میں کہا کہ سرے ذرویہ طور معنی کلیمی بے بت خانہ یہ دور حاضر خلیلی، دماغش ادب خوردہ یہ عشق و مستی، دلش پرورش دادہ یہ جبرائیلی۔ تو اقبال جو کہہ رہے ہیں اوج ملکوت کا عالم ہے ہر لفظ، ہر بیت اقبال کی ہے بیت المعمور، یہ اکبر کا جواب ہے ان کی طرف۔ تو ان خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، چنانچہ وہ 3 بار الہ آباد کا سفر کرتے ہیں صرف اور صرف اکبر سے ملاقات کے لیے۔ جنوری 1913 میں گئے جسے اکبر نے کرم اور نیک دلی قرار دیا، پھر 7 ستمبر 1913 کو لاہور سے الہ آباد گئے اور 2 روز رہے، اور رات کے کھانے کے بعد اقبال سے شکوہ جواب شکوہ کے شعر سننے گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال بہت خوش آواز تھے اور گایا کرتے تھے، گا کر شاعری سنایا کرتے تھے اور بہت مجمع لوٹ لیا کرتے تھے۔ تیسری بار وہ 29 فروری 1920 کو گئے اور اکبر نے اپنے خط میں اس کا لکھا کہ وہ 2 روز میرے پاس رہ کر دہلی چلے گئے ہیں، اور اقبال نے آ کر خط لکھا کہ میں آپ کے پاس رہتا تو میں وہ کرتا جو باسویل نے ڈاکٹر جانسن کے لیے کیا تھا۔ آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں لکھ لیا جائے، ضروری ہے کہ کوئی شخص الہ آباد میں آپ کے پاس ہو جو آپ کی باتیں لکھ لیا کرے، میں اگر ہوتا تو یہ کام میں انجام دیتا۔ اچھا، تو اکبر کو صرف ایک مزاحیہ شاعر سمجھ لینا زیادتی ہے، یعنی اکبر لفظی بازی گری کے استاد ہیں۔ مثلا جب وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے تو انہوں نے اپنے مخالف کے لیے کہا کہ کون سالہ ایسا کہتا ہے، تو اس نے کہا آپ نے مجھے گالی دی ہے، آپ نے کہا کہ سالہ ایسا کہتا ہے، تو ان کا نہیں میں نے تو کہا ہے کون سا لا ایسا کہتا ہے کون سا قانون ایسا کہتا ہے۔ اسی طرح شاعری میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ دب گئے تھے لوگ دین سے، ایک وقت ہے کہ دین دبا ہے مشین سے۔ یہ ٹیکنالوجیکل ترقی کے غلبے کی طرف۔ حقیقی اور مجازی شاعری میں فرق اتنا ہے کہ یہ جامے سے باہر ہے، وہ پاجامے سے باہر ہے۔ تو اس طرح کی ان کی جو لفظی بازی گری ہے اس کے پیچھے بہت گہری سنجیدگی ہے۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، کچھ زیادہ علم نہیں انسان کے پاس۔ تو اکبر نے کہا کہ من العلم قلیلہ کو بھی سمجھو بعد اوتیتم، یعنی من العلم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
من العلم قلیلہ کو بھی سمجھو، بعد عودی تم نہ سمجھو گے تو پھر ہے بھائیو کھاؤ گے جوتی تم۔ اب کیسے انہوں نے آیت کو کس طرح سے استعمال کر لیا اور اپنے قافیے کے لیے انہوں نے بنایا۔ تو اکبر کے اثرات اقبال پر بہت گہرے ہیں اور یہ بہت تفصیلی مطالعے کا متبادل موضوع ہے۔ آپ دیکھیے کہ اقبال نے جو کہا کہ قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نہیں ز رقص دختران بھی حجاب، نہیں ز سحر ساحران لال روس، نہیں ز غرین ساق و نہیں از قطع موس، محکمی مرا نہ از لادینی است، نہیں فروغش از خط لاطینی است، حکمت از قطع و برید جامع نیست، مانع علم و ہنر امامِ نیست، قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمین آتش چراغ چوشن است۔ اب یہ جو اقبال کہہ رہے ہیں، آپ جائیے کلیات اکبر دیکھیے تو اس کی اصل وہاں مل جائے گی، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، تجربے سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، حواس خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ پھر دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، پارک میں پھولو کا جواب نہیں، کتنا خوبصورت ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں چڑھو، چرخ پہ جھولو، لیکن یہ سخن بندہ عاجز کا رہے یاد۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں چڑھو، چرخ پہ جھولو، لیکن یہ سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ۔